کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. یہ بات سر ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں. اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے, اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا, تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو, تمہیں لوگوں نے دھتکارا, ٹھڈے مار کے نکالا, عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوا ہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا, پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو, ٹھیک ہے. میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اسے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی, اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں, پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 عمر کتنے پرچے ہوئے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ 56 FIR میرے اوپر ہوئی ہیں, اس میں ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن اوپر FIR ہی نہیں ہے. اچھا, باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے. اس دن مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف, میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی, اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے, پورے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک محمد, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں, اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں, جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر, تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں, دہشت گردی ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے,
میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. لیڈیز کو دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہے, مسائل کس سے پیدا کرنا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرنا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کئی مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے, ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. پہلی بات آپ یہ سنیں, آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. یہ بات سر ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں. اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہا ہے, وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو آ تکڑا ہو جا, تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو, تمہیں لوگوں نے دھتکارا, ٹھڈے مار کے نکالا. عمران خان کو سپورٹ کیا.
آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے تو آیا, تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوا ہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا, پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں.